أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ویسے تو سورۃ الماعون مکی صورت ہے، جیسا کہ ائمہ کرام نے اور جو قراء حضرات ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے اکثر جماعت نے اس کو مکی صورت ہی کہا. لیکن جیسے کہ ہم پہلے اس بات کو ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ جو صورت کا موضوع ہے وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیا یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے. اس لیے اس صورت کے کچھ حصے کا جو موضوع ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ علماء نے یہ بات کہی کہ یہ صورت مکی نہیں بلکہ مدنی صورت ہے. وہ کہاں پر ہے انشاءاللہ اس کا آگے چل کے اشارہ کیا جائے گا. لیکن عام طور پہ مصاحف کے اندر اس کو مکی صورت ہی کہا گیا ہے، کیونکہ اکثر علماء ان کا رجحان اسی طرف ہے، اور مفسرین اور تفسیر کے جو علماء ہیں ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ صورت مکی صورت ہے. اس صورت کا جو موضوع ہے اصل میں وہ آخرت پر ایمان ہے. اس کے بعد آخرت پر ایمان لانے کے کچھ انسان کے اخلاق کے متعلق کچھ چیزیں ہیں، کچھ انسان کے اپنے معاملات اس دنیا کے اندر ان کے متعلق چیزیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کا ایمان آخرت پر ہوگا تو انسان ان چیزوں میں اچھا ہوگا. یعنی لازم و ملزوم ہے دونوں. آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، انسان یہ کہے کہ ٹھیک ہے آخرت پر تو ایمان نہیں لیکن ان چیزوں کو میں مانتا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا. انسان کا ماننا ان چیزوں کو آخرت پر ایمان لانے کے بعد ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں اور ان معاملات میں کچھ محنت ہے، کچھ انسان کو اٹھ کے کرنا پڑتا ہے. تو جب تک انسان کے ذہن میں بحث کا اور معاد کا اور حساب کتاب کا تصور نہیں ہوگا، انسان کیوں کرے گا؟ انسان کس لیے اپنے آپ کو ایک ایک دنیاوی سوچ کے لحاظ سے انسان کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے؟ حالانکہ یہ اصل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ مشکل نہیں ہے. مشکل وہ چیز ہے جس میں اس سے ہٹ کے لوگ جن چیزوں میں پڑے ہیں، پھر ان کی وجہ سے لوگوں کو ڈپریشن ہے، لوگوں کو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں زندگیوں میں. ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی اور وہ چیزیں دور کر دیتے ہیں. اسلامی معاشرے کے اندر ڈپریشن کی بیماری کا کم ہونا، نسبتاً بہت کم ہونا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور یہ وجہ جو قرآن ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں جس طرح بھی پڑھتے ہیں، کچھ چیزوں کے یعنی کچھ چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو لاشعوری وجہ یہ ہے ہماری، کیونکہ لاشعوری طور پہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لاشعوری طور پہ ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لاشعوری طور پہ ہم معوذتین کا ورد کرتے رہتے ہیں.
جتنا بھی گیا گزرا آدمی ہے کم سے کم آیت الکرسی ضرور پڑھتا ہے، جس طرح کا بھی ہے، 5 نہیں تو دن میں 2 یا 3 نمازیں ضرور پڑھتا ہے۔ نمازیں اگر وقت پہ نہیں ہوتی تو مؤخر ہوتی ہیں، لیکن پوری 5 کی 5 پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ملا کر ایک انسان کے لیے کامیاب زندگی بناتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ایک اس سے بھی اعلیٰ درجے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورت میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلا جو حصہ ہے سورت کا، اس سے محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے مخاطب ہے۔ جو انداز ہے اس سے پتہ چلے گا کہ شاید کفار مکہ سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، مخاطب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مباشرتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اَرَأَيْتَ، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں، الذی، اس کو، اس شخص کو، یکذب، جو تکذیب کرتا ہے، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، یوم آخرت کو، قیامت کے روز کو، جزا و سزا کو جو جھٹلاتا ہے۔ یہاں پہ ارائیت کا عام معنی تو یہی ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ رآ سے ہے یہ، رآ کا مطلب دیکھنا، اس نے دیکھا، اس ایک بندے نے دیکھا، ماضی کا فعل ہوگا رآ۔ تو یہاں پر عربی کے جو ایک انداز ہے، اس کے اندر رآ کا لفظ جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کیا آپ نے جانا نہیں اس کو جس نے یوم آخرت کی تکذیب کی، جس نے یوم آخرت کو جھٹلا دیا؟ سب سے بڑی لڑائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کی، وہ ایک یہ بھی تھی، توحید کے بعد ایک یہ بھی ایک لڑائی تھی، اور جس کا اللہ تعالی نے خاص ذکر کر دیا ارکان ایمان کے اندر۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھتے ہیں، معروف حدیث ہے، مل اسلام، مل ایمان۔ جب ایمان پہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے بعد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، آخرت پر ایمان رکھنا اور پھر قدر پر ایمان رکھنا، خیر ہے یا شر ہے، وہ ہمارے لحاظ سے خیر اور شر ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو وہ خیر ہی ہے۔ لیکن اصل چیز جو ہے، جو شاہد ہے اس میں حدیث کے اندر، وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ بنایا یوم آخرت کو، بعث پر اور معاد پر کفار مکہ کا یقین ہی نہیں تھا، وہ لوگ کہتے ہی نہیں تھے کہ بھئی ہم اٹھائے جائیں گے۔ کیف یحیی العظام وہی رمیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ سوال کیا بندے نے کہ اس ہڈی کو، جس کو میں نے ریزہ ریزہ کیا اپنے ہاتھوں میں ڈال کے، کیف یحیی العظام وہی رمیم، کہ اس کو کیسے، اس کو زندگی دی جائے گی، وہی رمیم، اور یہ ریزہ ریزہ کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب عطا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنی ہے، ہر قسم کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، چاہے وہ نطفے سے تخلیق ہو، چاہے وہ پہلی تخلیق ہو جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، چاہے وہ بعث کی تخلیق ہو، انسان کے ذرات کو جمع کر کے جہاں پر بھی ہیں، وہ جانوروں کے پیٹ میں ہیں، وہ جانور جن کے پیٹ میں ہیں وہ جانور بھی مر گئے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ جو تخلیق ہے اس سے اللہ تعالیٰ بعلم ہے، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل ہو۔ تو تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ دیکھتے نہیں جو تکذیب کرتا ہے یوم آخرت کی، کیا اس کو میری قدرت پہ شک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت تھی ان کے ہاں،
یقین تھا، اس بارے میں پتا تھا کہ خالق و مالک کون ہے، اللہ تعالی ہے خالق و مالک، اس چیز میں ان کو شک نہیں تھا۔ اس لیے تو جب قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ کس نے یہ پیدا کیا، آسمان و زمین کس نے بنائے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ لڑائی صرف عبادت میں تھی، اور وہ بھی یہ بات تھی کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس امت، اس دین پر، اس طریقے پر پایا، اور ہم ان کی پیروی کریں گے۔ غصے کی بات یہ تھی کہ بھئی ہمارے باپ دادا، اس کا مطلب جہنم میں ہے تمہارے مطابق۔ بہت ساروں کو یہ بات قبول نہیں تھی، کفار مکہ میں بھی علم بہت ساروں کو تھا کہ یہ بات غلط نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات آ کر ہمیں بتاتے ہیں، جو بات توحید کی بتلاتے ہیں، یوم آخرت کی بات بتلاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو لوگ تھے آپس میں بیٹھے، ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، مکہ کی ایک وادی کے اندر جا کے بیٹھے۔ صفوان بن امیہ، جو امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، صفوان بن امیہ وہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی تھا، دوست تھا۔ صفوان پیسے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت عطا کی تھی، مکہ کے بڑے تجار میں، مکہ کے کہہ لیجئے کہ رأس تجار میں آتا تھا، کہ تاجروں کا سردار کہہ لیجئے۔ تو صفوان بن امیہ اس کا بیٹا اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ محمد کا کام ختم کرتے ہیں چل کے۔ ساتھی نے کہا کہ میری تو بیوی بچے ہیں، بچیاں ہیں میرے، اور اس نے کہا کہ ان کا خیال میں رکھوں گا۔ صفوان کہتا ہے خیال میں رکھوں گا، کہتے ہیں خیال تم رکھو گے؟ ہاں جی خیال میں رکھوں گا، تمہارا نام ہوگا قریش میں کہ فلانے نے جا کے اس فتنے کو ختم کیا تھا، ان کے مطابق فتنہ تھا وہ۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لوگوں کی نہ ملوکیت چاہیے، تم لوگوں کی نہ سرداری چاہیے، تم لوگوں کی نہ مال و دولت چاہیے۔ عقبہ جو جب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عقبہ بن نبی معیط، تو آ کے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ کیا چاہتے ہیں، کیا بات ہے؟ مجھے قریش کی طرف سے میں ایک طرح سے نمائندہ آیا ہوں سرداروں کی طرف سے۔ عتبہ تھا غالباً، آ کے اس نے کہا کہ بھئی اگر آپ میرے پاس، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے پاس آپ کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہنے کو۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ دیکھیں جی لوگ ٹوٹ گئے ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، لوگ علیحدہ ہو گئے ہیں، آپس میں دشمنیاں ہو گئی ہیں، اور آپ نے جن میں سے ایک بات اس نے یہ بھی کی کہ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہا، یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئی، تو میرے پاس کچھ چیزیں ہیں کہنے کو۔ کیا ہے؟ اگر مال چاہتے ہیں، اگر ملوکیت چاہتے ہیں، نہیں اگر یا سرداری چاہتے ہیں، یا شادی کرنا چاہتے ہیں تو خوبصورت ترین عورت سے شادی کرائیں گے، یا پھر مسحور یا مجنون ہے تو سب سے اعلیٰ طبیب بلا کر علاج کرایا جائے گا آپ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنے الفاظ میں جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قرآن کی آیات کو پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پریشان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے، کہتا ہے کہ محمد آگے نہیں پڑھنا، تمہاری کہی ہوئی بات سچی ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں بات یہی تھی کہ دل کے اندر وہ کھٹک اور وہ چیز موجود تھی کہ یہ بات جو کہتے ہیں یہ غلط نہیں کہتے بات آ کر۔ اسی لیے تو صفوان بن امیہ کے ساتھ وہ جو بیٹھا تھا، وہ آیا، اس نے آ کے اس نے کہا ٹھیک ہے، تمام میرے بچوں کی اور سب کی تم خیال رکھو گے؟ ہاں جی رکھوں گا، میں مدینہ جا رہا ہوں، میں قتل کرنے جا رہا ہوں، میں اب قتل کر کے ہی واپس آؤں گا یا قتل ہو کے واپس آؤں گا۔
یعنی میرا یا تو میری ڈیڈ باڈی واپس آئے گی یا میں وہاں پہ کارنامہ کر کے آؤں گا. گیا گیا جا کر ملاقات کی، لوگ پہچان گئے کہ یہ تو فلانا آیا ہے. لے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کس نیت سے آئے ہو؟ کچھ نہیں، میں بس دیکھنے آیا ہوں، ملاقات کرنے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ صفوان کے ساتھ کی ہوئی بات اللہ تعالیٰ نے تو وحی کر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ وہاں پر تو کوئی تیسرا تھا ہی نہیں، صرف اس بات کو سننے کے بعد وہ ایمان لے آیا. یعنی صحابیت کے زمرے میں داخل ہو گئے صرف اس چیز کو دیکھنے کے بعد کہ یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے، نبی کا تصور بڑا کلیئر تھا ان کے، بڑا واضح تھا ان کے ذہن میں کہ نبی کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے نبی. اس لیے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئی، تو ورقہ بن نوفل نے جب سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا بات کی اس بندے نے آ کے یا اس مخلوق نے آ کے کیا بات کی آپ کو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات سنی، بات سننے کے بعد کہتے ہیں وہ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں هذا الناموس الذي انزل على موسى، یہ وہی ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی سچائی پہ یقین تھا ان لوگوں کو، حالانکہ مشرک لوگ تھے، یہ مکہ کے لوگوں کے اندر معروف تھی یہ چیز. ورقہ بن نوفل کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، اور الفاظ کے ساتھ اور بیان کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بات کہی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یا باقی صحابہ نے، کہ وہ ایمان لے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو ایمان لا چکے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ وہ ویسے ہی عیسائی تھے اور وہ توحید والی عیسائیت پر تھے، صحیح عیسائیت پر تھے، تثلیث والی عیسائیت پر نہیں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اور یہ کہنا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے واضح تھیں. ابراہیم علیہ السلام کون ہے، نبوت کیا ہوتی ہے، کس طرح آتی ہے، اور جبریل علیہ السلام کون ہے، کون وحی لے کر آتا ہے نبی کے اوپر، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے واضح تھیں. اور اسی لیے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو بستیوں کے اندر کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنے کے زندگی کے اندر ایک 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 مرتبہ تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس نہ سیاست ہے، اس کے پاس نہ کوئی کرسی ہے، نہ اس کے پاس کوئی حکمرانی ہے، یہ تو بکریاں چراتا تھا. تو اس کے علاوہ اللہ کو ان دو من القریتین عظیم، ان عظیم دو بستیوں میں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا. اور صرف بستیاں عظیم نہیں تھیں، ایک تو مقام اور مرتبے والی بات بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہوئی تھی. ہم نے سورۃ الفیل کے اندر اس چیز کے متعلق ڈسکشن کی تھی، بات کی تھی کہ عرب کے اندر مکہ کی کتنی اہمیت ہے، حالانکہ مشرک تھے وہ لوگ. مشرک ہونے کے باوجود جب ابرہہ نے یہ بات کہی، ابرہہ عیسائی تھا، جب یہ بات کہی کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، معبد بناؤں گا، اور تمام حج عرب کے لوگ جو حج کعبہ کا کرتے ہیں اس کا رخ میں اس اپنے معبد کی طرف کروں گا، تو لوگوں کو غصہ آ گیا، لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے. جو عرب کے عیسائی ہیں ان کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی، ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے مذہب کا ایک معبد بنا ہے اور اب حج جو ہے اس معبد کا کیا جائے گا. حالانکہ عرب کے عیسائیوں نے نجاشی سے کہہ کر ابرہہ کو بلایا تھا کہ بھئی یہاں پر ایک ظالم بت پرست حکمران ہے، ملک ہے، اس سے ہمیں مدد کی ضرورت ہے، آپ اپنا کوئی بندہ بھیجیں. نجاشی نے عیسائی ہوتے ہوئے عرب عیسائیوں کی مدد کے لیے ابرہہ کو بھیجا تھا. ابرہہ نے مدد کی، دانواس کو ختم کیا، قتل کیا اس کو. لیکن مکہ کی عظمت اتنی تھی ان کے دلوں میں بھی عیسائی ہوتے ہوئے کہ انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تھا.
اس بات کو انہوں نے بالکل قبول نہیں کیا، بلکہ قریش سے ہی لوگ آئے. ہم نے یہ بات بھی جو ہے پڑھی کہ قریش سے لوگ آئے اور انہوں نے آ کے شرارت کے مقصد سے ہی آگ لگائی. وہ آگ اتنی ہوئی کہ وہ سارا جو معبد تھا وہ جل گیا. تب ابرہہ نے یہ اپنا جو ہے وہ نصب بنایا اور اپنا ہدف بنایا کہ میں اس گھر کو اب جلاؤں گا، میں اس گھر کو گراؤں گا جس طرح یہ والا گھر اور یہ والا معبد گرایا گیا ہے. بہت ساری چیزیں اہل مکہ کے سامنے واضح تھیں، بڑے اچھے طریقے سے واضح تھیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید کے نظریے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے مکہ والے، قریش والے. قبیلے کے عدد کے لحاظ سے بھی یہ دو قبیلے سب سے عظیم قبیلے تھے، سب سے بڑے قبیلے تھے عرب کے، قریش اور ثقیف. ثقیف کے لوگ طائف میں اور قریش کے لوگ مکہ کے اندر، جو کہ پہلے بکھرے ہوئے تھے. ان کو عبد مناف نے جمع کر کے مکہ میں لے آیا. عبد مناف بکھرے ہوئے تھے جزیرہ عربیہ کے اندر، قریش کے لوگ تمام قبیلے کو جمع کر کے مکہ میں لے آئے. اور جب بکھرے ہوئے تھے اس وقت بھی ان کو پتا تھا کہ یہ مکہ کی سرزمین کتنی پاک اور کتنی ستھری اور کتنی عظیم سرزمین ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ جس انداز سے ان کو سمجھاتے رہے، بات کرتے رہے. سورۃ القیامہ اگر پڑھیں، سورۃ القیامہ بھی مکی سورت ہے، سورۃ القیامہ پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احوال اور جو باتیں بتائیں، جو انداز اختیار کیا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نصیحت کا انداز اس بندے کے ساتھ وہ والا اختیار کر رہے ہیں جو عام طور پہ ایسا انداز اس کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے جس کو پچھلا علم ہو پہلے سے، اس کو بس یاد دہانی کرائی جا رہی ہو. یہاں پر بھی ارأیت الذی، کیا آپ دیکھتے ہیں اس شخص کو؟ تعجب نہیں ہوتا جو یوم آخرت کا انکار کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي، اب یہاں پر کچھ عادات کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کرنا شروع کر دیا، کچھ اخلاق کا تذکرہ، یعنی اخلاق کی پستیاں بھی آخرت پر ایمان نہ لانے سے آتی ہیں. آخرت پر ایمان ہوگا تو آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ بہترین اور خوبصورت معاملہ ہوگا. بغیر کسی تمہید کے اللہ تعالیٰ نے سیدھا اللہ تعالیٰ اس ٹاپک کے اندر چلے گئے. فَذَلِكَ الَّذِي، پس وہ شخص ہے یدع الیتیم، جو دھتکارتا ہے یتیم کو، جو دھکے دے دیتے ہیں یتیم کو. یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کا شان نزول کہہ سکتے ہیں اس آیت کا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبب اس آیت کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ عرب کے اندر جو وراثت کا مسئلہ تھا وہ ایسا نہیں تھا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ لوگ فوت ہوتے ہیں تو اس کے بچوں میں جاتی ہے، اور وہ ایک خاص قسم کی بڑی منصفانہ تقسیم ہے. اور بچے نہیں ہیں تو پھر اعمام میں جاتی ہے، چاچوں کے اندر جاتی ہے، چچا نہیں ہے تو ادھر سے آگے جاتی ہے. بڑی منصفانہ قسم کی تقسیم ہے. والدین کو ملتی ہے اگر والدین زندہ ہے. اس تمام تقسیم کو بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا. پھر صحابہ کرام نے سیکھا اس علم کو. عرب کے اندر معاملہ یہ تھا کہ وراثت کا تصور موجود تھا کہ انسان مرے گا تو اس کی جو پیچھے بچا ہوا مال ہے وہ ورثاء ہو جائے گا. لیکن اصل چیز جو ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یتیم کا ذکر کیا کہ جب بندہ مر جاتا ہے پیچھے رہنے والے یتیم ہو جاتے ہیں، جو کہ حقدار ہوتے ہیں، جو کہ حاجت مند بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اس مال کے یا اس چیز کے. عرب کے اندر بات یہ تھی کہ جو سب سے اقرب لوگ ہوتے میت کے، ان اقرب لوگوں میں جو سب سے طاقتور اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا وہ اس کی تمام وراثت پر حاوی ہو جاتا. وہ تمام وراثت اس بندے کی لے لیتا. اور اس وراثت کے اندر ایک اور یہاں پر بدبختی کہہ لیجیے یہ ہوتی کہ اس بندے کی بیویاں بھی پھر اس کی وراثت سمجھی جاتی کہ یہ اس کی بیویاں تھیں تو ان کو بھی وراثت کے اندر لے لیا جاتا. اور کچھ
ایسی بھی چیزیں آتی ہیں جاہلیت کے اندر، اس زمانے کے اندر ایسی بھی مثالیں آتی ہیں کہ بیٹوں میں سے ہی ایک بیٹے نے یعنی تمام چیزوں پر اپنا حق جما لیا، یہاں تک کہ اپنی باپ کی بیویوں پر بھی، اور اپنے باپ کی بیویوں سے کچھ بیویوں سے شادی بھی کی انہوں نے، اس وجہ سے کہ جی سب سے طاقتور بیٹا تھا تو تمام وراثت جو ہے وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس لیے اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہی ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے تو نتیجتاً یہ غلیظ حرکت اور یہ گندی حرکت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اخلاق کی پستیوں میں گرتے ہیں۔ اور پہلی چیز یہ ہے کہ یتیم کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ صحابی کہتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ورفع السبابۃ والوسطى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ، اس پہلی انگلی کو سبابہ کہتے ہیں اور یہ وسطیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اٹھایا اور کہا کہ اس طرح وہ میرے قریب ہوگا جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے۔ کچھ لا علم لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، یہ تو ایک اچھی چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان جو یتیم بچے ہیں ان کو اپنا بچہ بنا لے، جو کہ مسئلہ تبنی ہے، اڈاپشن کا جو مسئلہ ہے، بندہ بچہ اڈاپٹ کر لے، اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کتنی خوبصورت عادت ہے، اس کو آپ ایک خاندان دے رہے ہیں، اس کو خاندان کا نام دے رہے ہیں، اس کو سرنیم ایک دے رہے ہیں۔ اسلام نے اس چیز کو اسلام کے اندر اس چیز کا تصور نہیں ہے، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے یہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا دین ہے، تم لوگ تو کہتے ہو کہ ہمارا دین تو بڑا خیر خواہی کا دین ہے، یہ کیسا دین ہے جس کے اندر اس طرح کی اتنی نیک چیز یا اتنی نیکی کا عمل جو ظاہری طور پر نیکی ہی لگتی ہے، اتنا نیک اور اچھا عمل، اس کو تمہارے دین کے اندر اس کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ٹھہرایا گیا۔ ہمارے دین کے اندر اختلاط الانساب کی وجہ سے اس کو ٹھیک نہیں ٹھہرایا گیا، تاکہ لوگوں کے خاندان اور حسب نسب وہ مکس نہ ہو جائیں، ان کا لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ حسب نسب کی معرفت اور اس کی طرف اپنی نسبت کرنا یہ جائز ہے، اور صحیح حسب نسب کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے۔ ضروری سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کرنی ہے تو فخر کرنا جائز نہیں ہے، فخر کرنا حرام ہے۔ اور اس مصیبت کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ میری امت میں یہ مصیبت رہے گی کہ لوگ اپنے حسب نسب پر فخر کریں گے، اس کی وجہ سے فخر کریں گے، اس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں گے کہ فلانا اعلیٰ ہے اور فلانا نچلے درجے کا ہے، یہ مصیبت رہے گی۔ لیکن نسبت کرنی ہے تو صحیح کی طرف کرنی ہے، غلط کی طرف کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے باپ کا نام بدلتا ہے اور اس کے اندر حسب نسب بھی آتا ہے، جو اپنے خاندان کا نام بدل لے، میں اس خاندان سے نہیں ہوں، کیوں؟ کسی بھی وجہ سے کسی اور خاندان کے ساتھ جان کے اپنے آپ کو جوڑ لے، اس چیز کی سخت ممانعت ہے۔ لیکن دین کے اندر یتیم کی تربیت کرنا، اس کی سرپرستی کرنا، اس کی اہمیت ہے، اور یہ زیادہ مشکل ہے تبنی والے مسئلے سے۔ اور جب یہ زیادہ مشکل چیز تھی، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنایا تھا، کس کو بیٹا بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت میں بیان کیا؟ ہاں، سورۃ الاحزاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اور وہ لمبا چوڑا مسئلہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کروائی تھی۔ حضرت زید جو تھے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے، اس کے بعد آپ نے بیٹا بنا لیا ان کو۔ اس کے بعد چونکہ اس مسئلے کو عرب کے اندر بڑا اہم مسئلہ سمجھا جاتا تھا کہ نہیں، اگر تبنی والا مسئلہ ہو گیا تو وہ آپ کا حقیقی بیٹا ہو گیا،
اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے نبی، آپ زید کی بیوی سے اب شادی کریں گے، وہ طلاق دے گا اور آپ شادی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ زید طلاق نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ آپ کچھ چھپاتے ہیں اپنے دل میں، ہم کچھ اور دکھانا چاہتے ہیں، ہم کوئی اور چیز واضح کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے تھے کہ تبنی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ عدل ہے، زیادہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر ان کے والدین کو نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو تمہارے اخوان، تمہارے بھائی ہیں اس دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے موالی ہیں وہ لوگ، بس یہی ہے تم لوگوں کے درمیان۔ لیکن یتیم کا اللہ تعالیٰ مسئلہ لے کر آ گئے، یتیم کو اللہ تعالیٰ نے بے سہارا چھوڑا نہیں۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ اڈاپشن والا مسئلہ نہیں ہے تو یتیم کو چھوڑ دیا، نہیں، یتیم کے حقوق بیان کیے، یتیم کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں بیان کی کہ یعنی لوگ چاہیں کہ ہم یتیم کی کفالت کریں، اور اس چیز سے پھر اللہ تعالی، یعنی وہی چیز ہے جو انسان یہ کام کرتا ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں اس کی زندگی کے اندر لے کر آتے ہیں۔ یہ آسان عمل نہیں ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ ہاں، یتیم کو اپنے گھر لا کر رکھا جا سکتا ہے، بیٹا یا بیٹی بنا کر، لیکن کچھ مسائل کا خیال رکھا جائے۔ اس کو اپنا نام نہیں دیا جائے گا، اس کو یہ بتایا جائے گا کہ بیٹا ہم آپ کے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ جب وہ سوچ سکے اور ایک سمجھ کی عمر میں پہنچے، رشد کی عمر میں پہنچے، تو اس کو بتایا جائے کہ بیٹا اصل چیز یہ ہے، ہم نے ویسے ہی آپ کو اپنے گھر رکھا ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں ان کو بھائی بہن تو کہیں، اس کا اگر وہ لڑکا ہے تو آپ کی بیٹیوں سے پردہ ہوگا اس کا۔ اس چیز کو نہیں سامنے رکھا جائے گا کہ بھائی بچپن سے ساتھ رہے، ہم نے گھر لے لیا تھا، ٹھیک ہے، نام نہیں دیا، اسلام میں جائز نہیں، لیکن بہنیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر اب وہ لڑکا ہے یتیم جس کو گھر لایا گیا اور آپ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں سے شادی ہو سکتی ہے، اور اگر وہ لڑکی ہے اور آپ کے بیٹے ہیں تو آپ کے بیٹوں سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، اس لڑکی کی، وہ غیر محرم ہی ٹھہرائی جائے گی۔ ان مسائل کا خیال رکھا جائے گا، لیکن یتیم کی کفالت کی جائے گی، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے گا۔ اور سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ وراثت کا مسئلہ تو تم لوگ کھا بھی جاتے ہو، اور یہ کس چیز سے بات شروع کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ یہ اخلاق کی پستی آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اور تمام گناہ پھر آگے یہی ہیں۔ انسان کو اس چیز کا یقین نہ ہو، علم نہ ہو کہ میری پکڑ ہوگی، میری رسی کھینچی جائے گی، تو انسان شتر بے مہار کی طرح جو دل چاہے پھر کرتا ہے۔ اور کفار مکہ یہی چاہتے تھے کہ یہ کیوں بدل رہا ہے محمد ہمارے لیے چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ باتیں بتائیں، حالانکہ ان کے ذہنی اور قلبی سکون کی باتیں تھیں، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اس کا مزہ چکھا، اس ذہنی سکون اور قلبی سکون کا۔ ہم چونکہ اس کے اندر رہتے ہیں، ہم اس نعمت کی اہمیت کو جانتے نہیں، حالانکہ کیونکہ ہم شروع سے اس چیز کے اندر ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان سے پوچھیں، جو کفر سے اسلام میں آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ذہنی اور قلبی سچویشن ان کی ہے، اور کیا سکون اور کیا اختلاف نظر آیا ان کو، وہ آپ کو بتائیں گے کیا اختلاف نظر آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہی بات ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں آگے بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ مسکین کو کھانا کھلانا، یہاں پر ایک اور قاعدہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ ایک قاعدہ اپنے لیے بنا لیں
کہ اگر کوئی بندہ، مانگنے والے بہت سارے ہوتے ہیں انسان کے، کوئی کچھ بہت سارے جنہوں نے اس کو تجارت بنا رکھی ہے، جنہوں نے اس کو کس کو دیں کس کو نہ دیں سمجھ نہیں آتی. ہمارے استاد کہتے تھے کوئی کھانا کہہ کر مانگ لے اس کو کبھی رد نہ کرے، چاہے وہ حاجت مند ہے یا نہیں ہے. یہ کہہ دیا کہ مجھے کھانا چاہیے، اس کو کبھی رد نہ کرے، بھلے وہ آپ سے پیسہ ہی کھانے کا کیوں نہ مانگ رہا ہو، یا وہ یہ کہہ رہا ہو کہ کھانا لے کر مجھے دے دے. کہتے ہیں ایسے بندے کو کبھی نہ رد کرنا، کیونکہ اس نے رزق مانگا ہے اس میں سے جس میں سے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اگر وہ فقر کے لحاظ سے مستحق نہیں ہے تو وہ ویسے ہی آپ کا مہمان بنے گا. اگر فقر کے لحاظ سے مستحق ہے اور آپ نے نہیں عطا کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ کریں گے، سخت پکڑ کریں گے. کوئی کھانا یا پینا اس کا نام لے کر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ آگے بڑھائے تو اس کا ہاتھ خالی نہ جانے دے، اور اگر نہیں دینا تو دعا دے کر آگے گزر جائے گا. اگلی بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان خبیث ہے، ذہن میں لے کر آتا ہے بات، کیسا مانگ رہا تھا، جوتی ایسے پہنی تھی، کپڑے ایسے پہنے تھے، فلانا تھا، یہ تھا، اس کی حالت نہیں لگ رہی تھی ایسی. ہمیں کیا پتا اس کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. ہم نے ایک گمان والی جو وادی ہے اس سے دور رہنا ہے. کسی کے بارے میں کوئی گمان نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے جھوٹی بات ہے، چاہے جتنے آپ کے پاس دلائل آ جائیں. علماء نے یہ بات بیان کی کہ کوئی گمان جب تک آپ کے پاس 100% واضح دلیل نہ ہو، کسی بھی طرح کی سوچ وہ گمان ہوگی کسی کے بارے میں بھی. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچا تھا، یہ ضرور پوچھیں گے اس کے بارے میں یہ کیوں سوچا تھا. لوگوں کے متعلق بات کرنے کے بارے میں بھی یہ نہیں پوچھیں گے فلانے کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں کی تھی تم نے. یہ پوچھا جائے گا، کر لی تو پوچھا جائے گا کہ فلانے کے بارے میں یہ بات کیوں کی تھی. وہ مانگنے والا ہے جس طرح کا بھی ہے، وہ فقیر ہے، اس کی ذات کے بارے میں بات کی، وہ غلط ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں بھی پوچھیں گے. اس لیے اگر نہیں دینا، دعائیہ الفاظ کہہ کر یہی سمجھ کے کہ اللہ میں کچھ اگر نہیں دے رہا تو میں دعا ہی کیوں نہ دے دوں، لیکن کوئی لفظ زبان سے اپنا نہ نکالے. چاہے جتنی بار اس بندے کو دیکھتا ہو انسان، چاہے روز دیکھتا ہوں تم ادھر مانگتے پھرتے ہو، کیا کر رہے ہو، کس طرح کر رہے ہو. اصلاح کے لیے انسان کرے، سکھانے کے لیے انسان کرے کہ آؤ میں تمہیں کام سکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں کام لے کر دیتا ہوں، ادھر آؤ، تم کیا کر رہے ہو، جوان ہو، کیا کر رہے ہو، کیوں مانگتے ہو. اس طرح کی بات کی ممانعت نہیں. لیکن اگر یہ نہیں کرنا تو یہ بات بھی نہ کہیں، ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، کام تو کرتا نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی. آپ کیوں نہیں مدد کرتے؟ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن مدد کیوں نہیں کرتے؟ اسلامی معاشرہ کیا اس چیز پر کھڑا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی؟ آپ اس کو کوئی فن کیوں نہیں سکھا دیتے؟ کوئی ہنر دے دیں، اس کے بعد جاؤ جا کے اب جا کے دیکھو، کماؤ، جہاں پہ کام ملتا ہے روزی اللہ تعالیٰ کی ڈھونڈو اپنے اپنے ہنر کے ذریعے. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بات انسان کبھی نہ کرے. کھانے کا مانگا انسان دے دے، ہو تو دے دے، نہ ہو تو دعا دے کر آگے بڑھ جائے. دوسری بات ذہن میں آنے ہی نہ دے، کسی بھی طرح کی ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ابھی بڑی اہم چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، اور اس آیت کی وجہ سے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی سورت ہے، ان 4 آیتوں کی وجہ سے، آخری 4 آیتیں ہیں، ان کی وجہ سے ہی وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی سورت ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَوَيْلٌ، ہلاکت ہے، لِلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے. کیسے نمازیوں کے لیے؟ سورہ معون اصل میں معروف صورت ہے اس مسئلے کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے زیادہ معروف صورت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں نماز کی کوتاہی کا ذکر کیا، لیکن حقیقت میں سورہ معون کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دوسری باتیں بھی کی.
ان چیزوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. بہت خوبصورت چیزیں ہیں وہ، ان کے اندر ہمارے لیے بہت سارا سیکھنے کا ہے علم، بہت سارے دروس ہیں سیکھنے کے ہمارے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین، وہ لوگ، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کے ساتھ یا نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الذین ہم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں. نماز کے اندر کوتاہی سے مراد یہ ہے کہ ہماری سوچ نماز میں نہ رہتی ہو. کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ نے یہ بات نہیں کہہ دی یہاں پر، حالانکہ وہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ آپ کی نماز اتنی قبول کی جاتی ہے جتنا آپ کا ذہن نماز میں ہوتا ہے. 2 رکعتوں کے لیے رہا اور 2 میں نہیں تھا تو 2 نہیں قبول ہوں گی، 2 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. 3 میں نہیں رہا، 1 میں رہا تو وہ 1 قبول ہوگی، 3 اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے قبول. باقی قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شاید اللہ تعالیٰ کر بھی لے. لیکن یہ عام ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم سا بتا دیا کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو فی سے مراد نماز میں کوتاہی کرنا، عن سے مراد نماز کے ساتھ یعنی نماز کے اوقات کے ساتھ کوتاہی کرنا. یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ نماز میں کوتاہی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نماز کا وقت نکل جائے تو اس کے بعد پڑھتے نہیں، یا نماز کو مؤخر اپنے وقت سے نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں، یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں. کچھ علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہاں پر مراد وہ ہیں کہ جو لوگ نماز کو اول وقت کے بعد پڑھتے ہیں، یہ ہے ساہون، کوتاہی کرتے ہیں. سہو کا مطلب ہے بھول جانا، سہا یسہو، اسی سے سجدہ سہو کا نام آتا ہے. وہ سجدے جو بھول چوک کی وجہ سے ہم نماز کے آخر میں کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو نماز کے ساتھ کوتاہی برتتے ہیں، نماز میں کوتاہی برتتے ہیں، نماز کے معاملے میں کوتاہی برتتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں. کچھ علماء نے کہا جو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یہاں وہ لوگ ہیں. لیکن خطرناک بات ان لوگوں کی ہے، یا رونٹے کھڑے کر دینے والی بات ان علماء کی ہے جو کہتے ہیں ساہون سے مراد یہ ہے جو صرف اول وقت کے بعد پڑھتے ہیں نماز. وہ لوگ ساہون کے اندر آئیں گے، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے. ویل کا عربی میں مطلب ہلاکت ہے، اور ویل ویسے بھی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی وجہ سے بیان کیا، چونکہ منافقین کا مسئلہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو نہیں تھا. اس کا سامنا مکہ مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد شروع ہوا، کیونکہ وہ طاقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ آنے کے بعد عطا کی کہ لوگ اس طاقت سے ڈر کے مجبوراً ظاہر کریں کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وہی چیز ہے. 2 مقصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس چیز کی خطرناکی بیان کرنا کہ یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے، اور دوسرا یہ ہے تاکہ شاید کوئی یہ سن کے اصل ایمان کی طرف آ جائے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے تو کیوں نہ ہم اصل ایمان کی طرف ہی چل پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز ریا کے اندر، یہاں پر ریا والا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا. ایک تو اور وہی چیز ہے، پہلی آیت کی طرف لے جائے، یہ عمل کس سے ہوگا؟ اس سے ہوگا جو آخرت کے مسئلے کے اندر کوتاہی کرے گا، جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہوگا، یوم الدین پر جس کا ایمان نہیں ہوگا، وہ اس میں کوتاہی کرے گا. اب یہاں پر ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی کہ یہ وہ کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں، تو ہمیں اپنا آخرت کا ایمان بھی دہرانے کی ضرورت ہے. پھر بڑی خطرناک چیز ہے یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ہم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں. دکھاوا بھی آخرت پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. دکھاوے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہ
احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ تم لوگوں پر ڈر کس چیز کا ہے؟ شرک اصغر کا ہے۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا۔ دکھاوا شرک اصغر ہے، نام کے لحاظ سے اصغر ہے، لیکن کبائر اکبر الکبائر کے اندر آتا ہے شرک اصغر بھی، نام کے لحاظ سے صرف اصغر ہے، اس کے نام کی وجہ سے غلط فہمی میں نہ جائے، کبیرہ گناہوں کے اندر ہے یہ چیز ریا، انسان کو بڑے شرک کی طرف لے کر جاتی ہے، شرک الاکبر کی طرف۔ شرک اصغر ریا انسان کو بڑے شرک کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، ہم مسیح الدجال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مسیح الدجال کا مسئلہ بہت گمبھیر اور بہت اہم مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اتنا اہم ہے کہ ہر نبی نے اپنے امتی کو مسیح دجال کے مسئلے سے جو ہے وہ واقف کرایا اور ان کو بتلایا کہ یہ کیا مسئلہ ہوگا اور یہ کیا فتنہ ہوگا۔ کہتے ہیں ہم مسیح الدجال کا مسئلہ اور اس بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے خارج ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تم لوگوں کو اس بات کا بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے تم لوگوں کے اوپر؟ صحابہ کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ مسیح الدجال بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا شاید ہی کوئی فتنہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا فتنہ ہے جو مسیح الدجال سے بھی زیادہ مجھے خوف ہے تم لوگوں پر اس فتنے کا۔ کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک جو کہ ریا ہے، شرک الاصغر، چھپا ہوا شرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ پھر یہاں پر شرک وہ نہیں ہے کہ کسی کے اور کی عبادت کی جائے، وہ والا شرک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی، کہتے ہیں کہ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته بما یرى من نظر رجل، کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، بعد میں وہ بات تو آتی ہے نا ذہن میں، یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے بتائیے؟ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، وہی بات ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ تو شرک الاکبر ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، اپنی نماز کو خوبصورت بنا دے، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ایک بندہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ والے اعمال، اس طرح کے اعمال مسیح الدجال کے بھی فطرے سے زیادہ خطرناک ہیں، یا اپنی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتنوں کا مسیح الدجال والے فتنے سے بھی زیادہ ڈر تھا۔ اور اس پر قیاس کر لیں تمام اعمال کا، صدقات کا، زکوٰۃ کا، صیام کا، حج کا، عمروں کا۔ سوچیں اس بارے میں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے عمرہ کرتے ہوئے دیکھے اور میں فخر محسوس کروں، اور میں پھر، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان یہ سوچ لے کہ میں تو ریا کر رہا ہوں، میں تو شرک خفی کے اندر جا رہا ہوں، میرا مکہ آنا، میرا اللہ تعالیٰ سے عبادت کے سامنے جھکنا، ہاتھ اٹھانا، کعبہ کے سامنے کھڑے رہنا، اس کے باوجود شرک خفی والا عمل ہے۔ پورا سفر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، پوری عبادت کو اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے، اور باقی جتنی عبادات ہیں تمام پر انسان قیاس کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کو اتار کے لے آئے کہ میری کوئی عبادت کا عمل ہو، میرے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ فلانا دیکھ رہا ہے، میں خوبصورت کروں، اس عمل کو ادھر ہی چھوڑ دیں، وہیں چھوڑ دیں اس عمل کو۔ نماز پڑھیں، توڑ دیں نماز کو، نماز توڑ کے جگہ بدل لیں، چلے جائیں کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کوئی موجود نہیں ہے، اس چیز کا اور کوئی توڑ اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے صدقہ کیا، صدقہ دینے کے بعد یہ یاد آیا کہ میرے ذہن میں تو یہ نیت تھی کہ فلانا دیکھ رہا ہے، میں تھوڑا سا نکال کے دے دوں،
یا اللہ مجھے معاف کر، میں پھر دیتا ہوں، اور اس وقت دے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا دے کہ انسان کے بائیں کو نہ پتا چلے کہ انسان کے دائیں نے کیا دیا، اس انداز سے صدقہ دے۔ یہاں پر اخلاص کا درس اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اے لوگوں اپنے اعمال کے اندر اخلاص رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث آتی ہے، بات نکالتے ہیں، اس کا کوئی چھپا ہوا سیکرٹ لوگوں کے سامنے نکال دیتے ہیں۔ جو یہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیک عمل کیا، بتانے کی کوشش کرتا ہے، دیکھو بھئی میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، یا تھوڑی سی ہی نیت ہے کہ کوئی پوچھے، ایک بندہ پوچھے، دو پوچھے، میں بتانا شروع کروں، پھر 100 لوگ سنیں گے۔ سمع اللہ سامع، اس کی کوئی چھپی ہوئی بری خصلت یا کوئی چھپی ہوئی بات جو کبھی نہیں چاہے گا کہ سامنے آئے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کی وہ بری بات لے کر سامنے آ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر سننے والے کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک آپ کی سمعت، آپ کی تعریف کیا بنائیں گے، اور وہ شخص کیا بنانا چاہتا تھا۔ وہ شخص کچھ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے عکس کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو حقیر کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا کر دیں گے لوگوں کے ہاں۔ لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں نے فلانا عمل کیا، میں نے فلانا کیا، یہ لو اب دکھاؤ لوگوں کو۔ اب ہزاروں اعمال بھی کرو گے نا تو کسی کے نزدیک تمہاری عزت اب نہیں رہ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ایسی چیز انسان کی ظاہر کر کے لے آئیں گے کہ کوئی چاہے گا نہیں کہ میری کبھی بھی میرے سب سے قریب لوگ بھی یہ چیز جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے اگر اندر کے دلوں کے حالات کو جان لو تو ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی پسند نہ کرو۔ ہماری حقیقت یہ ہے صرف، اور ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے چاہیے کہ ہم دعا کریں۔ اس طرح کی حدیث بھی آتی ہے، اگرچہ اس کی سندن اتنی زیادہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اچھی دعا ہے، اچھی چیز ہے، انسان کو یہ چیز مانگنی چاہیے، یہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے۔ اچھے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں شرک کروں اور میں جانتا ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے بھی، اس عمل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو کہ شرک تھا اور مجھے علم ہی نہیں تھا اور میں وہ کر رہا تھا، یا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اخلاص کی دعا ہے یہ اصل میں، دوسرے مفہوم میں، دوسرے معانی کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم اخلاص مانگ رہے ہیں، یا ہم اپنے ان اعمال کی ان سے پناہ مانگ رہے ہیں، ان کے نتائج سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور منع کرتے ہیں ماعون، ماعون کہتے ہیں چھوٹی موٹی عام استعمال کی چیزوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہی ہے کہ سخت بخل ہے ان لوگوں کے اندر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی عام صفت یہی ہے کہ شدید بخل ہے ان لوگوں کے اندر۔ ماعون کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے مراد نیک اعمال ہے، نیک اعمال نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں، اس سے مراد گھر کا برتن ہے، پرات ہے، ہانڈیا ہے، اس سے مراد یہ چیزیں ہیں۔ یعنی وہ اتنی حقیر چیز بھی کوئی آ کے مانگے تو وہ بھی نہیں دیتے، اتنا بخل ہے ان کے دل کے اندر۔ اور عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کا اعلیٰ درجہ یمنعون الماعون، ماعون کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ وہ عام استعمال کی چیزیں نہیں لوگوں کو دیتے، عام گھر کے استعمال کی چیزیں، ہاں جس کو دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق کی حفاظت کا جو ہے حکم دیا، وہ حقوق ہیں جس کو دی گئی اس پر لازم ہے کہ وہ اس چیز کی حفاظت کرے اور حفاظت کے ساتھ وہ واپس کرے۔ اگر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ کندھے پہ ڈال دیں گے۔ انسان یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی سی چیز ادا کہیں گے، ہاں اتنی ہی چھوٹی سی چیز۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک سوئی بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک سوئی بھی جس سے دھاگا، جس سے انسان کپڑا جو ہے وہ سیتا ہے، وہ بھی یا رسول اللہ، وہ بھی صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس عمل سے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ جہاں پر لوگوں کی امانتیں لینے والا معاملہ تھا، تو یہ امانت ہے، آپ کسی کے گھر سے کوئی چیز لیتے ہیں، آپ پر یہ ہے کہ بخل کا مظاہرہ نہ کریں، ہم اور دوسرے لوگ یہ ہیں ان کے یہ مظاہرہ کریں کہ وہ امانت کو اچھے طریقے سے واپس گھر پہنچائیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، اسلام دونوں طرف کے حقوق دیکھتا ہے، اور اسی لیے تو اسلام کا چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے جو اسلام معاشرہ بناتا ہے، وہ ایسا بے مثال معاشرہ بنتا ہے جو دنیا کا کوئی قانون معاشرہ نہیں بنا سکا، وہ معاشرہ اسلام بناتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک برتن آیا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام طور پر یہ حدیث لوگ ایک دوسرے موضوع میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس موضوع کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ حقوق کی حفاظت رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عائشہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھانا آیا تھا، صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عائشہ کو غیرت آئی، غصہ آیا، میرا دن ہے، یہ کیوں بھیج رہی ہے کھانا؟ میں بناؤں گی، مہمان آئے ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں بناؤں گی، میرے گھر سے ہوگا، یہ کیوں بھیجتی ہے؟ غیرت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لونڈی کے ہاتھ کو مارا، برتن گر گیا، ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بالکل غصے کا اظہار نہیں کیا۔ آپ نے کہا تم نے بےزتی کر دی میری، میرے دوستوں کے سامنے یہ تھے، اور تم نے کیا میرے گھر کا نقشہ لوگوں کو پہنچایا کہ اس طرح کا نبی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غارت امکم، غارت امکم، تم لوگوں کی ماں کو غیرت آ گئی، آؤ اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے، برتن کو اٹھایا، کھانا اٹھایا، لے کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عائشہ وہی اسی طرح کا برتن تمہاری ذمہ داری ہے کہ زینب کے گھر پہنچاؤ۔ حضرت عائشہ نے پہنچایا، اسی طرح کا برتن لیا اور وہ دیا لونڈی کو، جا کے وہ پہنچا کے آئی۔ اس حق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا۔ کیوں؟ قیامت کے دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری بھی بیوی ہی ہے، قیامت کے دن پوچھ لیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ تو عائشہ تھیں اور دوسری بھی بیوی ہی تھی، زینب تھی جو بھی تھی، وہ بیوی تھی جن کے گھر سے آیا تھا، وہ ان کا حق ہے اور یہ انہوں نے ادا کرنا تھا، نہیں دیا، قیامت کے دن تو پوچھ لیا جائے گا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید درگزر کرتے، کہتے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، چونکہ توڑا تم نے، اسی طرح کا تم لے کر گھر پہنچاؤ گی۔ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے پھر پہنچایا گھر۔ حقوق کا خیال رکھنا، اس چھوٹی سی آیت کے اندر حقوق کا خیال رکھنے کا ہے کہ جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہوتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، وہ کسی بھی طرف سے، اپنے یا دوسرے، جو اس پر حقوق ہیں یا جو لوگوں کے حقوق ہیں، پھر لوگ بھی اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، لوگوں پر اس کے جو ہے یا اس کے اوپر لوگوں کے جو ہیں، پھر لوگ حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ ایسا ہی معاشرہ پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام مصیبتوں کی جڑ کیا ہے؟ یکذب بالدین، انکار کرنا یوم آخرت کا، یوم دین کا، جزا و سزا کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن الله وان خطأ فمني والشيطان واستغفر الله انه كان غفارا۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا إله إلا أنت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔